بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو جس طرح سے وہ ذات چاہتی ہے اسی طرح سے آمادہ ہو کے اور رمضان المبارک کے فیوزات و برکات خدا ہمیں شامل حال فرمائے اور خدا کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کے ہم کس طرح سے استقبال کریں۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا مستحب ہے۔ اب وہ تیاری کیسے کی جائے؟ آئیں میں مولا امام رضا علیہ السلام نے جو اپنے خاص صحابی عبدالسلام ابن صالح ہروی کی خدمت میں جو دستور العمل پیش کیا اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان المعظم میں وہ بھی آخری عشرے میں اپنے باقی ماندہ دنوں میں اپنی اس کوتاہی کی تلافی کے لیے جو دستور العمل پیش کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت کو شیخ صدوق نے اپنے اسناد سے عبداللہ ابن صالح ہروی سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن صالح ہروی یا ابا سلم کے نام سے بھی مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ میں شعبان المعظم کے آخری جمعے میں مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نے فرمایا، اے ابا سلم، اگر آج تک تو نے کچھ انجام نہیں دیا تو اپنے باقی دنوں میں باقی ماندہ دنوں میں اس کی اپنی کوتاہی کی تلافی کرو اور ان دستوروں پر عمل کرو۔ امام نے چند ایک دستور فرمایا ہے، اس میں سے سب سے پہلا دستور یہ ہے کہ بے مقصد گفتگو سے پرہیز کریں اور با مقصد بات کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے آمد سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زبان ویسی کی جیسی چل رہی ہے چلتی رہے تو یہ ہم سمجھ لینا کہ ہم رمضان کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ گفتگو کا سوچ سمجھ کے بات کرنا بہت اہم بات ہے۔ دوسرا جو دستور فرمایا، دعا، استغفار اور تلاوت قرآن بہت زیادہ کیا کریں۔ دعا بھی کریں اس لیے کہ خدا سے مدد مانگنی چاہیے، استغفار کریں اس لیے کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں خدا سے، اور تلاوت قرآن بھی زیادہ کر لیں۔ جیسے خود ماہ رمضان المبارک میں رحمت للعالمین نے جو خطبہ شعبانیہ فرمایا اس میں یہ دستور دیا کہ اس میں دعا کریں، کیونکہ خدا دعا اس ماہ میں قبول فرماتا ہے۔ استغفار کریں، اس کے ذریعے سے اپنا گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن کیا کریں اس لیے کہ ایک آیت کا رمضان المبارک میں تلاوت کرنا ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ تیسرے دستور میں فرمایا، یہی دستور عمل میں سے، گناہوں سے توبہ و انابہ کرنا۔ انسان کو ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے چاہیے کہ انسان توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے جو کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے آپ کو احساس کریں کہ میں گناہگار ہوں، میں نے غلطی کی ہے، نماز میں سستی کی ہے، خدمات واجبات کی ادائیگی میں مجھ سے سستی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں توبہ و انابہ کر لیں تاکہ پاک ہو کے آپ رمضان المبارک میں روزے رکھ سکیں۔ چوتھا دستور فرمایا کہ امانت ادا کریں۔ دیکھیں، جو بھی شخص رمضان المبارک میں بافضیلت روزہ رکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے بہت ثواب ذکر ہوا ہے، تو لوگوں کے حقوق الناس کو گردن میں رکھ کے روزے میں داخل ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان مبارک سے پہلے مولا فرما رہے ہیں،
جتنی امانات ہے جس کے مقروض ہے یا جس کو کچھ دینا ہے وہ ادا کر لیں حق الناس سے، یعنی حق الناس سے پاک ہو کے رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں۔ اور 5ویں دستور میں فرمایا بغض و کینہ دل سے نکالیں۔ انسان بالخصوص اپنے مومن بھائی کسی کی نسبت یا اپنے سگے بھائی یا کسی دوست کی نسبت کوئی دل میں کینہ ہے، غصہ ہے، تو وہ دور کر لیں تاکہ پاک دل کے ساتھ خدا کے ضیافت میں، خدا کی مہمانی میں آپ داخل ہو جائیں۔ اس لیے کہ ماہ رمضان ضیافت اللہ ہے، خدا کی مہمانی ہے۔ اب ایک پاک و پاکیزہ ذات کی مہمانی میں ایک گناہ سے آلودہ انسان، کثافتوں سے آلودہ انسان، حق الناس سے آلودہ انسان اور حق اللہ سے آلودہ انسان نہیں جا سکتا ہے۔ اگر جائیں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ترک گناہ کریں۔ فرض کر لیں کسی کو کوئی فلم دیکھنے کی عادت ہے یا کوئی اور گناہ میں مبتلا ہے، تو رمضان المبارک سے پہلے اس کو چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس گناہ سے دستبردار ہو جائے۔ ترک گناہ بہت اہم ہے، یعنی احساس ہو جائیں میں خدا کی بارگاہ میں مجھے دعوت ملی ہے، میں نے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے پاک و پاکیزہ کر کے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی دعوت میں جو خدا نے اپنے دستخوان میں بلایا ہے، اپنی دعوت میں بلایا ہے، مجھے جانا چاہیے۔ اس لیے ترک گناہ کی ضرورت ہے۔ 7ویں دستور میں فرمایا تقوی الہی اختیار کریں۔ خطبہ شعبانیہ میں بھی آپ اور ہمارے مولا نے درمیان میں اٹھ کے یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ افضل الاعمال ھذا الشہر، اس مہینے میں بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی رحمت نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، یعنی اس مہینے میں جو سب سے بہتر عمل ہے، خدا کے محارم سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حریم الہی ہے گناہ خدا کے، اس حریم میں نہ جائیں۔ بس جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آج سے ہی ارادہ کریں کہ میں نے کل سے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے، آج سے ہی ارادہ کر لیں رمضان کی آمد سے پہلے میں نے وہ باتیں نہیں کرنی جو بے مقصد ہے، بے فائدہ نہیں ہے، جس میں کوئی مقصد و فائدہ نہیں ہے، لا یعنی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں فرمایا 8واں دستور اپنے ظاہر و باطن میں خدا پر توکل اور اعتماد کریں۔ یہ جملہ اس کی دلیل ہے کہ انسان جب ظاہر میں بھی جب جو کچھ خود کر سکتا ہے، اس کے آگے توفیقات خیر کے لیے خدا کی ذات میں توکل کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب باطن سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، خدا سے معذرت خواہی کرتے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے خدا پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ میں نے توبہ کیا خدا نے مجھے بخش دیا۔ یہ نہیں کہ توبہ بھی کر لیں پھر وہی گناہ کر لیں، یا توبہ کر لیں اور اس شک کے عالم میں رہیں کہ شاید خدا مجھے بخشے گا یا نہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے، یعنی خدا سے نا امیدی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ لہٰذا یہ حسن ظن اور یہ امید اور یہ اعتماد خدا کی ذات پر ہمیں کرنا چاہیے کہ میرا توبہ جو ہے خدا نے قبول فرمایا ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں، جو رمضان کا معنی فرمایا ہے اہل لغت نے، رمضان کا معنی ہے یعنی وہ سخت دھوپ اور تپش میں جو ریت اور پتھر پر جو سخت دھوپ پڑتی ہے تو اس سے آگ اٹھتی ہے، وہ بہت گرم ہوتا ہے، ریت بھی اور پتھر بھی۔ کوئی انسان اس میں ننگے پیر چلے تو یقیناً وہ پیر جل جائیں گے۔ اس تپش اور اس جلن کی وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس تیاری کے ساتھ، دعا و استغفار کے ساتھ اور گناہوں سے ہمکناری کے ساتھ، امانت کی ادائیگی کے ساتھ، بغض عداوت سے دوری کے ساتھ اور تقوی الہی کے اختیار کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن میں جو کچھ ہے خدا ہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے خدا پر اعتماد کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہو جائے گا تو یہ مبارک مہینہ اپنا اسم با مسمہ ہو جائے گا۔ جو بھی رمضان المبارک کے روزے کی توفیق اس تیاری کے ساتھ کرے گا، یقیناً اسی مسمہ کے مطابق سارے گناہ کو جلا کے ختم کر کے وہ پاک و پاکیزہ
انسان بن جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں جیسے تیری ذات اور تیرے چاہنے والے، تیرے نمائندے، تیرے بھیجے ہوئے صالح بندے ائمہ اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں جیسے ہمیں آگے بڑھنا چاہیں، روزہ رکھنا چاہیں، ویسے روزہ رکھنے، ویسے بننے، ویسے نیت صادقہ کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔